نعرہ حیدری حیدری، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، بر محمد و آل محمد بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ شہر، یہ گلی، یہ محلہ علی کا ہے۔ یہ شہر، یہ گلی، یہ محلہ علی کا ہے۔ شمس و قمر نجوم تولا علی کا ہے۔ بے شک شمس و قمر نجوم تولا علی کا ہے۔ اور اس چوک کی، اس گلیوں کی تمام مقامات میں علی کا اقتدار کیسے ہیں؟ یہ شہر، یہ گلی، یہ محلہ علی کا ہے۔ شمس و قمر نجوم تولا علی کا ہے۔ اس دنیا کی اگر ٹھیک سے حقائق پہ غور کر، محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ علی کا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری، بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله المعروف من غير رؤية، سبحان اللہ۔ والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات وبروج، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولا ليل توج، ولا بحر صوج، ولا عرض ذات مہاد، ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. لامحدود حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو حی القیوم ہے. بے شک. تمام حمد و ستائش ہے اس خدا بزرگ و برتر کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، پروردگار کبیر ہے، کبریائی رکھتا ہے، تکبر کرنے والی ذات ہے. پروردگار کو پسند نہیں ہے کہ اس کے جو مخلوق بنائے گئے جو انسان ہیں وہ تکبر کریں. خدا غضبناک ہو جاتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنے اندر ایک عاجزی اور انکساری کو رکھے. بے شک. کہ سب کو اپنے برابر سمجھے. کسی کو یہ نہ کہے کہ تو اعلیٰ ہے تو میری سنگت تجھ سے ہے، تو کمتر ہے میں تیرے ساتھ اپنا کھانا اپنی غذا کو کیوں استعمال کروں. بے شک. غرور تکبر اسی کی ذات کو لائق زیبا ہے کہ جس نے حسین و منی و انا من حسین کو بھیجا. سبحان اللہ. غرور اسی کو جچتا ہے کہ جس نے فاطمہ الزہرا کوثر کو معراج پر اپنے نبی کو بلا کر عطا کیا. سبحان تو اللہ. اگر تم غرور کرنا چاہتے ہو تو لاؤ فاطمہ جیسی کوئی اور فاطمہ لے آؤ. اگر تم غرور کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اگر تم غرور کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب جیسے کوئی محبوب لے آؤ. اگر تم غرور کرنا چاہتے ہو تو تم میرے علی جیسا کوئی علی لے آؤ. اگر تم غرور کرنا چاہتے ہو میرے گھر جیسا کوئی گھر لے آؤ. اگر تم غرور کرنا چاہتے ہو تو اسی گھر میں کسی علی کی ولادت کر کے بتا دو کہ تم اسی صفت پر عمل کر کے دکھاؤ. کہا کہ پروردگار ہم تو نہیں کر سکتے. پھر فرمایا خبردار میری مخلوقات سے حسن و سلوک سے پیش آؤ کہ میرے محبوب نے تمہیں حسن و اخلاق کے درجات بتائے ہیں کہ میرے نبی احسن الاخلاق پر فائز ہیں. ان کے جیسا اخلاق مقام و مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا. میرے محبوب جیسا اخلاق اپناؤ کہ میں اللہ تم لوگوں سے راضی ہو جاؤں. صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان اکرام قدر آپ کے حضور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155-156 کو پیش کیا. پروردگار عالم اپنے سب سے بہترین کتاب جو اس نے اپنے سب سے پیارے محبوب کو عطا کیے اس سچی کتاب میں رب العزت کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت دے دو. کن کو؟ صبر کرنے والے کو بشارت دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ اس مصیبت کے نازل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بے شک. اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم اسی خدا کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اور اسی اللہ کی جانب واپس پلٹا دیے جائیں گے. بے شک. بے شک. وہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اور اللہ کی جانب ہمیں واپس پلٹنا ہے. بے شک. ذرا محترم آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بزمی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس انسان کو اگر ذرا سی تکلیفوں سے خدا دو چار کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہوئے بلا شبہ دکھائی دیتے ہیں کہ ساری زندگی کیا مجھے ہی تکلیفوں میں گزارنا پڑے گی؟ کیا رب العزت نے مجھے ہی غم کے لیے مقرر کر رکھا ہے؟ کیا میرے ہی حصے میں تمام بلائیں تکلیفیں ہیں؟ کیا میرے نصیب میں خوشی نہیں ہے؟ اور خوشی اور غم دونوں کا دامن چولی کا ساتھ ہے. بے شک. مطلب کہ اگر کوئی انسان کسی لمحے میں خوش ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی کیفیت میں جب وہ خوش ہے اسی کیفیت میں وہ غم کی بھی حالت میں ہو. اور اگر کوئی شخص یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر وہ غمگین ہے، غمزدہ ہے، پریشان حال ہے تو اسی ہی لحظے میں جب وہ پریشان ہو تو وہ خوش نہیں ہو سکتا. تو خوشی اور دامن ایک ساتھ، خوشی اور غم ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں کہ جیسے وہ آپس میں بھائی ہوں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کو خوشیاں دیتا رہے، جو کہ ہماری شکایت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تو ہم سے بس
خوشیوں کو بھیجتا چلا جا. ہم دعا کرتے ہیں مالک ہم سے غموں کو پریشانیوں کو تو دور کر دے. یہی دعا ہوتی ہے میری اور آپ کی. بے شک. اب اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر پروردگار مجھے اور آپ کو صرف خوشیاں دیتا رہے جو کہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ خوشیاں دیتا رہے اور غم ہم سے دور رکھے, کیونکہ وہ اختیار کل رکھنے والی ذات ہے. بے شک. اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہمیں خوشیاں دیتا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار اختیار کن رکھتا ہے. اگر وہ چاہے تو وہ ہم سے خوشیوں کو صرف پاس رکھے اور غموں کو اندو کو دور رکھے. اگر وہ ایسا کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم سے عبادت پروردگار ترک ہونا شروع ہو جاتی ہے. بے شک. ہم سے خوشی کی کیفیت میں جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم خدا کی ریاضتوں کو بھول جاتے ہیں, خدا کی عنایتوں کو بھول جاتے ہیں, خدا کی عطاؤں کو بھول جاتے ہیں, خدا کی حمد و ثنا کو بھول جاتے ہیں, خدا کی توصیف کو بھول جاتے ہیں, خدا کی ثنا کو بھول جاتے ہیں اور اپنی زبانوں میں خدا کا ذکر تک نہیں لاتے. صلوات پڑھیں گے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب مل کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. توجہ رکھیے. اگر پروردگار ہمیں خوشیاں دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم خدا کی ذات کو بھول جاتے ہیں. اور اگر اسی کے برعکس عمل ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غم سے دوچار کرتا رہے اور ہمیں خوشیوں سے محروم رکھے, تب ہمارے دل و دماغ پر ایک بات آ جاتی ہے کہ ہمارے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے پروردگار نے ہم پر ظلم کر دیا. ہمارا رب ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہا کہ جو خدا کے شایان شان ہوتا ہے. خدا ہمیں غم و اندو میں ڈالے ہوئے ہے, مصیبتوں میں ڈالے ہوئے ہے, مصیبتوں کی گرفت ختم ہی نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم فلاح کام کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن مصیبتیں ختم نہیں ہوتی. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے اور اللہ کی جانب پلٹا دیے جائیں گے. تو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب اللہ تمہیں مصیبت میں ڈالے تو تم صبر کرو. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم اسی رب کی جانب سے بھیجے گئے ہو اور اسی کی جانب پلٹا دیے جاؤ گے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. تو یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے, بے قراری کیوں ہو رہی ہے, یہ راحت میں آپ اور میں زندگی گزارنے کے خواہش مند کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس پر توجہ کرنا پڑے گی کہ اگر ہمیں اللہ نے تکلیفیں دی ہیں تو ہم اس پر اگر صبر کرتے ہیں تو یقیناً ہم جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے. بے شک. پھر یہ قرآن کی آیت انسانوں کے لیے اگر نازل ہوتی نا تو انسان کیونکہ اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ بے تاب بھی ہے اور بے چین بھی ہے, اس کو راحت چاہیے, اس کو عیش و عشرت کی زندگی چاہیے, اس کو خوشیاں چاہیے. تو کوئی بھی کسی بھی ادیان, کسی بھی فقہ متعلق, کسی بھی مسئلہ, کسی بھی دین سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ اپنے دین پر عمل کرتے, اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے خداؤں سے جب دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم تو یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اپنے خداؤں سے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ دینا. بے شک. تو یہ آیت سمجھ میں آئی کہ انسانوں کی فطرت کے لیے نہیں ہے, یہ آیت مخصوص ہے انبیاء کے لیے, صدیقین کے لیے, شہداء کے لیے, ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے, کہ نبی پیغمبر جب ان پر بھی کوئی مصیبت آ پہنچتی تو وہ اس مصیبت پر ثابت قدم رہتے اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و
آپ کی جانب انبیاء کی مثال پیش کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تھوڑا زحمت کر لیجیے، مجھے پتہ ہے آپ زحمت میں ہیں، لیکن جتنی بھی جگہ ہے مولا حسین علیہ السلام نے سب کی جگہ رکھی ہے. تو کوئی ایسی بات ہے جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ بیٹھ جائے. ایسے بار بار مجلس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. بلند تر صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بڑے بڑے ظالمین اپنے دور کے یا جن کے پاس مال و زر کثیر تعداد میں موجود تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، جو خود کو خدا کہتے تھے، ان کو کیا خدشہ لاحق تھا. میں نے کیا موضوع پیش کیا کہ مصیبت کے آنے پر جو شکر کریں ان کو یہ بشارت دے دو کہ تمہیں نجات یقیناً ملے گی، کہ اللہ کی طرف سے آئے ہو اور اللہ کی طرف سے ہی پلٹا دیے جاؤ گے. اپنے اپنے دور کے تمام ظالم اور جابر بادشاہ ایک مصیبت سے بچنا چاہتے تھے. کون سی مصیبت؟ کہ اپنے دور میں کہ مجھے کوئی میرا تختہ نہ الٹ دے، یعنی کوئی خدا کہنے سے مجھے باز نہ آ جائے، یعنی کوئی مجھے خدا کہہ کر نہ پکارے. میرا تختہ، میری کرسی، میرا مقام، میرا رتبہ کوئی مجھ سے چھین نہ لے. اسی وجہ سے کہ کوئی نبی آ کر میرا یہ رتبہ مجھ سے چھین لے گا. آئیے مثال پیش کرو آپ کے سامنے، چھوڑ دیجئے. آئیے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا یہ چاہتی ہوں کہ نمرود اپنے وقت کا جابر ظالم اور فاجر شخص جو خود کو اپنی سلطنت کا بادشاہ کہتا تھا، اور کیا خدشہ لاحق تھا نمرود کو کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں اس پر یہ مصیبت نہ ڈال دیں، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ خدا کی طرف پہچانو، یہ دن اور رات کا نکلنا دیکھو، شعور رکھو، عقل رکھو. بناتے تو وہ بت تھے، کیونکہ ان کا کاروبار یہی تھا کہ وہ پتھر سے بت تراشتے تھے اور بیچتے تھے، تو ان کا بیسیکلی کاروبار تو یہی تھا. لیکن پھر بھی لوگوں سے کہتے تھے کہ تفکر کرو، یہ پتھر ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ جگا سکتا ہے، نہ خود اپنا دفاع کر سکتا ہے. تو عقل کے ناخون باندھو اور ہوش کرو کہ وہ خدائے حقیقی کی عبادت میں اپنے دل و دماغ کو حاضر کرو. وقت کے نمرود کو یہ بات ناگوار گزری. کہتا مجھ پہ یہ مصیبت ہلاکت کی نہ آ جائے کہ میرا تختہ مجھ سے چھین جائے. اسی تخت و تاج کی لالچ میں، خوف میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے. جب ابراہیم علیہ السلام ان کے دربار میں آئے تو ان سے یہ کہا کہ تیرا رب جو تو کہتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، ذرا مجھے بتا، جو میری سلطنت میں، میرے اختیار میں نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا رب مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردے میں تبدیل کر دیتا ہے. میرا اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردے میں تبدیل کر دیتا ہے. کہا کیا یہی تیرا خدا کر سکتا ہے؟ کہا بے شک میرا خدا تو یہی کر سکتا ہے. سننے میں مشکل لگتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے سپاہی کو بلایا. اپنے سپاہی کو بلا کر کہا کہ ذرا زندان میں جاؤ. وہ جو ایک شخص جس کو میں نے حکم دیا، جس سے گناہ ہوا تھا، وہ واجب القتل ہے، جس کو میں نے کہا تھا نا کہ کل اس کو پھانسی دے کر مار دو، موت دے دو، تو اب اس کو مارنا نہیں. میں نے اس کی موت لکھی تھی، اب اس کو معاف کر دو اور جیل سے رہا کر دو، اور اب میں نے اس کو زندگی عطا کر دی.
یعنی کہ اب جو مر رہا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، یعنی میں بھی خالق ہو گیا. اور کہا کہ باہر جاؤ، کوئی ایسا نیک و متقی پرہیزگار شخص جو خوش و خرم ہو، اپنی زندگی میں مست ہو، خدا کی عبادتیں کرتا ہو، اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو، ایسے مومن کو پکڑ کے آؤ اور قتل کر دو. یعنی میں نے اس کو زندگی دی اور اس کو موت دے دی. موت اور زندگی، حیات میرے دسترس میں آ گئی. تو جو تمہارا اے ابراہیم خدا کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ تو نے کیا کر دیا. وہ جس نے گناہ کیا تھا تو نے اس کو ڈھیل دے دی زندگی دے کر کہ وہ اور گناہ کرتا چلا جائے. تجھے اس کو واجب القتل کرنا چاہیے، تجھے گناہ پر گناہ ہو گیا. کہ تو کچھ کو خدا کہتے، ایسا کیسا خدا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے اس کو رہا کیا؟ کیا تجھے یقین ہے کہ وہ آگے جا کر سدھر جائے گا جو تو نے اسے معاف کیا؟ اگر تو قتل کرتا تو یہ تیری عین ریاضت تھی کہ تو نے اپنی مخلوق پر کم از کم ایک تو احسان کیا کہ صحیح فیصلہ کیا تھا. کہا کہ چپ. اب کہا وہ چھوڑو، اس کو تو میں نے مار دیا ہے نا جو زندہ تھا. کہا یہ تو نے ظلم پر ظلم کر دیا. تو نے کچھ بچوں کو یتیم بنایا ہوگا، تو نے کسی کو بیوہ بنایا ہوگا، تو نے ان کو بے یارو مددگار تڑپتا ہوا چھوڑ دیا. تو خود کو خدا کہتا ہے. خدا تو ایسا نہیں ہے. خدا اگر کسی کی زندگی میں موت کو لکھتا ہے نا، پھر وہ گھر والوں کو صبر عطا کرتا ہے. بے شک. پھر وہ خود ہی ان کا رازق و ضامن ہو جاتا ہے. تو نے ایسا کچھ کیا، ان کے گھر والوں کو مال و اسباب کچھ دیا، سرپرستی کی. چپ. کہا کہ ابراہیم وہ چھوڑو، تم نے کہا تھا زندگی اور موت تمہارے خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں بھی میں نے کر دیا. اب تم باتوں کو گھما رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. میں نے وہی صفت دکھائی جو تمہارے اللہ میں تھی، اب تم مکر رہے ہو اپنی بات سے. تم چاہتے ہو لوگ مجھے خدا نہ تسلیم کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گمراہی کی بات ہے، گمراہ تو چھوڑ، تو طاغوتیت کے نچلے درجے پر فائز ہے. کہا کہ اچھا میرا اللہ جو ہے، غور سے سنیں گے، کہا میرا اللہ جو ہے یہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر بتا دے. بے شک. سبحان اللہ. اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سورج جو اللہ کو وہاں سے نکالے تو وہ وہاں سے نکالے. وہ چپ تھا. کہا کہ اب آگ اور شعلے بھڑکا دیے جائیں، ذرا واپس آئیے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور. اس سے بہتر بلندر صلوات پڑھیں گے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو چھٹے امام کا دور، اور اس دور میں وہی خدائی کا دعویٰ ہوا. بہت غور سے سنیں گے. چھٹے امام کے دور میں خدائی کا دعویٰ ہوا. کیسے؟ کہ خدا زندہ کرتا ہے، بے جان چیز سے خدا زندہ کرتا ہے. چاہے بنجر زمین ہو، چاہے کوئی مردہ ماں ہو جو مر چکی ہے، اسے مولود کی آمد ہو، تو وہ مردے سے زندہ کرتا ہے. غور سے سنیں گے. تو اس خدائی کے دعویٰ کرنے والے شخص نے ایک شیشی میں رستے سے گزرا، کیچڑ پڑی تھی، کیچڑ کو اس شیشی میں بند کیا اور کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں رکھا. جب وہ کیچڑ سڑ گیا تو اس میں سے کیڑے چلتے پھرتے نظر آنے لگے. اب خود کو لوگوں کو دکھا دکھا کے کہتا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں صادق آل محمد چھٹے امام کہ میرا اللہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، تو یہ کیچڑ تھی، بے جان کیچڑ تھی. اس میں دیکھو اب بہت سارے کیڑے نظر آ رہے ہوں گے. تو یعنی ان کیڑوں کا بنانے والا میں ہوا، تو یعنی کہ میں خدا ہوا. آپ مسکرا رہے. تو ان کے کیچڑ کا مالک میں ہوا، تو میں نے ان کو بنایا ہے، تو میں ان کا خدا ہوا. اب جو لوگ تھے نا وہ پہنچے چھٹے امام کے پاس کہ مولا آپ کے اللہ کے بارے میں کوئی ایک نادان شخص یہ کہہ رہا ہے
کیچڑ میں اس نے رکھے تو کیچڑ کیڑے میں تبدیل ہو گیا. تو مولا نے کہا کہ ذرا اس کو بلاؤ. پھر وہ آیا, شیشی لے کے ثبوت لے کے آیا اور کہا کہ دیکھیں مولا, میں جو ہوں میں بھی خدا ہوں. آپ کا اللہ نے انسانوں کو بنایا تو وہ انسانوں کا خدا ہے. میں نے ان کیڑوں کو زندگی دے دی تو میں ان کیڑوں کا خدا ہوں. تو مولا علیہ السلام نے کہا, مولا علیہ السلام پہلے سن رہے تھے, مسکرا بھی رہے تھے کہ نادان ہیں, کس طرح سے جواب دیا جائے. لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں جمع غفیر کثیر تعداد میں موجود ہوتا ہے, اور مولا علیہ السلام چاہتے ہیں کہ گناہ گاروں کے نجات کا سامان ہو جائے. مولا علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو, وارث منبر سلونی ہیں, پوچھو اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو, وہی سوال. اب مولا علیہ السلام تو چاہتے ہیں کیونکہ توحید پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اب آیا شیشی لے کر کے ان کیڑوں کا خالق جو ہے وہ میں ہوں. بہت غور کریں گے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حیدری, بر محمد و آل محمد بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جلدی جائیے. صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مولا کی بارگاہ میں آیا کہ ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. مولا علیہ السلام مسکرائے نادانی پر اور کہا کہ اچھا تو ان کے بنانے والا ہے, تو ان کیڑوں کا خالق ہے. لطف محسوس کریں گے, تو ان کیڑوں کا خالق ہے. جہاں تک بات جا رہی ہے, تو نے اگر ان کو بنایا ہے نا, پھر جو بناتا ہے نا پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے کتنی عورتیں خلق کی ہیں اور کتنے مرد خلق کیے ہیں. سبحان اللہ. تو نے ان کو اگر بنایا تو ان کا خالق ہے, تو تجھے پتہ ہونا چاہیے ان کیڑوں میں سے جو کہ تو نے کیچڑ سے پیدا کیا ہے, ان میں سے مرد کتنی تعداد میں ہیں اور عورتیں کتنی تعداد میں ہیں. وہ چپ تھا, سوال کا جواب نہ دے سکا. مولا علیہ السلام نے کہا اچھا تو نے ان کو بنایا ہے, تو نے ان کو پیدا کیا ہے, تو یہ تیری مخلوق ہوئی. تجھے یہ تو پھر پتہ ہوگا کہ ان میں کون کتنے دن زندہ رہے گا اور کون کتنے دن کے بعد مر جائے گا. سبحان اللہ. خالق کو تو پتہ ہوتا ہے, جب اس کسی کو بناتا ہے کہ اس کی زندگی بھی لکھتا ہے اور کب پیدا ہوگا اس کو وہ بھی پتہ ہے. کچھ نہ بتا سکا. کہا اچھا تیری مخلوق ہے نا تو وہ تیری سنے گی بھی, کیونکہ اللہ کے بندے اس کی سنتے ہیں. تو ایسا کر کہ تو ان کیڑوں کو حکم دے کہ دائیں جانب والے بائیں چلے جائیں, بائیں جانب والے دائیں مڑ جائیں. تو وہ نہ کر سکا. کہا کہ اچھا سن, ہم خدا نہیں ہیں, ہم اس کو منوانے کے لیے آئے ہیں, لیکن ہم بتا سکتے ہیں کہ ان میں مرد کتنے ہیں, عورتیں کتنی ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کون پہلے مرے گا کون بعد میں مرے گا. ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں حجت خدا دائیں جانب والے بائیں مڑ جاؤ, بائیں جانب والے دائیں مڑ جاؤ, تو یہ مڑنے میں تاخیر نہیں کریں گے. نعرہ حیدری, حیدری, بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اگر مکمل نہ ہو سکا, کل مجھے مجلس پڑھنی ہے تو میں آدھا موضوع کل کے لیے رکھتی ہوں. یعنی کوئی بھی مصیبت میں مبتلا ہونا نہیں چاہتا, بے شک کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سکھ اور سکون کے ساتھ رہے. کسی بھی مسلک کے لوگوں سے جا کے پوچھے آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں, وہ کہیں گے ہم یہی مانگتے ہیں سکون اور راحت اور خوشیاں. یہ کیسا فرش ہے حسین کا کہ اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں, حسین کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر. غم حسین سکون ہے ہمارا, غم حسین راحت ہے ہمارا, غم حسین تسکین ہے ہمارا, غم حسین ہماری کیفیتوں کو تبدیل کر دیتا ہے, غم حسین
ہمارے روح میں تازگی کو ڈال دیتا ہے. غم حسین ہمیں زندگی عطا کر دیتا ہے. غم حسین ہمارے خون کو تازہ کر دیتا ہے. غم حسین ہماری قیامت میں شفاعت کا ضامن ہے. یہ آنسو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتے. حسین کی ماں جو فرش عزا پر موجود ہیں، اور روایتوں نے لکھا کہ جب کوئی امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا ہو رہی ہوتی ہے، جب ذاکر مصائب پڑھے اور رونے والے جب گریہ کر رہے ہوتے ہیں نا، رونے والے جب گریہ کر رہے ہوتے ہیں تو بی بی سیدہ کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ایک جنت سے رومال کو لائی ہیں اور جو رونے والے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، حسین کی زخمی ماں ایک مرتبہ رومال لے کر جاتی ہیں. کبھی کن کے آنسوں کو رومال میں جگہ دیتی ہیں، کبھی کن کے آنسوں کو رومال میں جگہ دیتی ہیں، کبھی کس طرف جاتی ہیں، کبھی کس طرف جاتی ہیں. جب تک حسین کا ماتم بپا نہیں ہوتا، حسین کی زخمی ماں اٹھتی ہے، کہیں جاتی ہے، آنسوؤں کو لیتی ہے، جمع کرتی ہے، جو بچ جاتے ہیں جنت میں چلی جاتی ہے، کوثر میں ملا دیتی ہے. یہ غم حسین کتنا عزیز ہے عزاداران مظلوم کربلا. ارے حسین مظلوم کربلا کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا. آئے حسین جو مدینہ حسین کی ولادت گاہ بنے، جس مدینہ میں حسین جس کی گلیوں میں کھیلے ہوں، جس مدینہ میں حسین پروان چڑھے ہوں، جس مدینہ میں حسین کی شادی ہوئی ہو، جس مدینہ میں حسین نے اولاد کا سکھ دیکھا ہو، اسی مدینہ کو حسین کے لیے دشوار بنایا گیا. ارے وہ مدینہ حسین کو بڑا عزیز تھا جو حسین کے نانا کا شہر ہے. یہ کیسی غربت مظلوم کربلا ہے. ارے جہاں ماں کا مزار ہو، نانا کا روزہ ہو، اے حسین سے کہا جائے اے حسین یزید کی بیعت کیجئے، اگر نہیں کریں گے تو قتل کر دیں گے. اے مظلوم کربلا نے ضبط نہ کیا. ایک مرتبہ قبر رسول پر پہنچے، کہا نانا آپ کی امت حسین کو رہنے نہیں دیتی نا، نانا آپ کی امت اب حسین کو مدینہ رہنے نہیں دیتی. کہا اے میرے حسین کیا ہوا؟ کہا نانا مجھے مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے، کاش حسین یہ وقت نہ دیکھتا. اے نانا جب جب حسین آپ کے پاس آتے تھے آپ سینے سے لگاتے تھے، ہاں یہ کیسا وقت ہے نانا. ارے اب ہم آئے ہیں آپ اٹھ کر سینے سے ہی لگاتے. اللہ اکبر. اب اتنے میں خواب میں دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اتنے میں کیا کیفیت دیکھی، آنکھوں سے اشک جاری ہے، ایک مرتبہ بال الجھے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے، لباس خاک آلودہ ہے. حسین مولا کو گلے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین، ارے آپ نے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا، حسین میرے دین کو بچا لیجیے، اب ساری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر. حسین آپ کے کاندھوں پر اب دین اسلام کی فتح پوشیدہ ہے. فرمایا جی نانا بس رخصت ہوئے، ماں کے مزار پہ پہنچے. راوی کہتا ہے میں حسین کے ساتھ تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسین ایک مرتبہ چھوٹے بچے کی طرح ماں کی مرقد کی طرف چلے گئے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ماں کے لحد کو قریب دیکھا، حسین چھوٹے بچے کی طرح ہومک کر دوڑتے ہوئے ماں کے لحد پر گر گئے. ایک مرتبہ مینار کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں اماں آپ کا حسین غریب ہو چکا ہے، اماں آپ کا حسین بڑا مظلوم ہے، اماں آپ سے حسین رخصت لینے کو ہے، اماں اب حسین جا رہا ہے، اماں اب حسین کو رخصت دیجیے. ایک زخمی ماں قبر سے آواز دے رہی تھی اے حسین ارے خود کو مظلوم نہ پکارو، اے حسین اگر آپ مدینہ چھوڑیں گے ارے آپ کی ماں بھی ارے مدینہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلے گی. ارے آپ کی ماں آپ کی محبت میں اے حسین اپنی قبر کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں آپ جائیں گے اے حسین آپ کی زخمی ماں ساتھ جائے گی. اے حسین جب آپ گھوڑے سے گر جائیں گے ارے آپ کی ماں آپ کا مقتل کا اپنے بالوں سے صاف کرے گا. اے حسین آپ کے ماں ساتھ ساتھ جائے گے. بس ماں سے ودا کیا، اب شہر مدینہ کو چھوڑ دیا. 2 محرم کو قافلہ آیا، بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر کہتے ہیں میرے مولا
کہتے ہیں اے بنی اسد والو میں حسین ابن علی ہوں, مجھے یہ سرزمین چاہیے. اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ کہا سٹ الفرات ہے, نہر فرات ہے, غازریہ ہے, نینوا ہے. فرمایا کہ اور کیا نام ہے؟ کہتے ہیں مولا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. ارے یہ وہ سرزمین ہے جو کسی انبیاء کو راز نہ آئی. بی بی زینب بی بی ام کلثوم نے پیغام بھیجا, اے ماں جایا جب سے اس زمین پر بسیرا کیا ہے, اے حسین کسی ماں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. ارے وہ ماں کہتی ہے ہائے میرا پیاسا حسین, ہائے میرا مظلوم حسین. اے حسین کہاں بسیرا کر چکے ہو؟ ایک مرتبہ کہا اے بہن زینب ارے پہچانا نہیں کن کی آواز ہے؟ کہا نام آ جایا. کہا اے زینب ارے ہماری ماں فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ کربلا, ہمارے ساتھ کربلا آ گئی ہے. اب رونا شروع کیا. کہا اے حسین یہاں سے چلیے, میں بےتاب ہو رہی ہوں. اے حسین اس مٹی سے آپ کے پاکیزہ خون کی بو آتی. میں کہوں اے جناب زینب سلام اللہ علیہا, ارے بھائی کی شہادت کی خبر بس سنی نہیں, ارے صرف لہو کسوں گا اور تڑپ گئی. ارے کیا منظر ہوگا, ارے ٹلہ زینب آباد, ارے 70 قدم کے فاصلے سے ارے حسین پر ضربے چل رہے ہوں گے, انبیاء رخ موڑ رہے ہوں گے. ارے ایک ماں کھڑی ہوگی, ارے پہلی ضربت پر آدم رخصت ہوئے, دوسری ضربت پر انبیاء رخصت ہوئے, حضرت نوح رخصت ہو گئے, ضربتیں چلتی رہی, انبیاء رخصت ہو گئے. ارے جب 12ویں ضرب چلی, ارے مصطفیٰ چلے, علی چلے, بی بی سیدہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ ہمارا حسین بڑا مظلوم ہے, ارے ہم حسین پر خنجر چلتا نہ دیکھ سکیں گے, ارے ہم جا رہے ہیں. اب جب 13ویں ضرب چلی, ارے مظلوم کربلا نے کہا اپنی ماں کو پھیلا کر اے اماں, ارے سب حسین کو چھوڑے جا رہے ہیں اماں, اماں حسین کو چھوڑ کر نہ جانا اماں, اماں کا حسین بڑا زخمی ہے, اماں کا حسین بڑا پیاسا ہے, اماں ہم سے رخصت کرو. بس تابوت کی زیارت کرتے چلے جائیے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب کل کی مجلس میرے گھر ہے آپ کی انشاءاللہ. میں نے کہا آپ سے مل لوں. صحیح